بہت بہت شکریہ جناب برسلم صاحب. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ کے اشعار ذہن میں رکھوں اور پھر دہراؤں، لیکن ایک بھی شعر یاد نہیں رہا. لیکن آپ نے جو سیاسی شعر کہا تھا اس پہ مجھے ظفر کا شعر یاد آ گیا کہ نتیحال کی قدرت میں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب برائیوں پہ اپنے نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. صاحب ہمارے ٹوسٹ ماسٹرس میں پہلے ماہانہ ایک خصوصی نشست ہوتی تھی جس میں ہم لوگ ایک شاعر و شاعر اور نئے شعراء کو بھی متعارف کراتے تھے. اس وقت ایک محفل کی نظامت کر رہے تھے شیراز صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ سلسلہ ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ سارے ٹوسٹ ماسٹر شاعر نہ بن جائیں یا پھر سارے شاعر ٹوسٹ ماسٹر نہ بن. تو ہمارے پاس جو آتا ہے تو یہ ہمارا یہ تو اس سے ہٹ کے ہوتی ہے محفل. تو میں شروع میں بھول گیا تھا، لیکن ہمارے پاس ایک نوجوان ہماری محفل میں شامل ہوئے ہیں 2 سال پہلے. وہ خود شاعر نہیں ہے لیکن ان کا انتخاب بڑا عمدہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ ان کے انتخاب کو بھی سن لیں. ضرور دوں گا جناب مرزا عتیق بیگ صاحب کو کہ وہ کلب کے نائب صدر. شکریہ صاحبہ صدر کی اجازت سے، کیونکہ منتخب کلام ہے اجازت ضروری ہے. اجازت جی روانہ ہے سفر کافی زیادہ کر چکی ہے، روانہ ہے سفر کافی زیادہ کر چکی ہے، زمین سورج سے ملنے کا ارادہ کر چکی ہے. روانہ ہے سفر کافی زیادہ کر چکی ہے، زمین سورج سے ملنے کا ارادہ کر چکی ہے. تیرے ہمراہ ایک دنیا سما سکتی ہے دل میں، تیرے ہمراہ ایک دنیا سما سکتی ہے دل میں، محبت یہ مقام اتنا کشادہ کر چکی ہے. یہ دنیا کی تمام بیویوں کے لیے. تیرے ہمراہ ایک دنیا سما سکتی ہے دل میں، محبت یہ مقام اتنا کشادہ کر چکی ہے، کنارے بیٹھنے والے شفا لے کے اٹھیں گے، کنارے بیٹھنے والے شفا لے کے اٹھیں گے، ندی پیڑوں سے پورا استفادہ کر چکی ہے. کنارے بیٹھنے والے شفا لے کے اٹھیں گے، ندی پیڑوں سے پورا استفادہ کر چکی ہے. اور ایک کہ تم سمجھتے ہو کہ میں صرف زباں کھولوں گا، تم سمجھتے ہو کہ میں صرف زباں کھولوں گا، بات بازار میں رکھ دوں گا، دکان کھولوں گا. تم سمجھتے ہو کہ میں صرف زباں کھولوں گا، بات بازار میں رکھ دوں گا، دکان کھولوں گا. پھر تیرے ذات پہ انگشت نمائی ہوگی، پھر تیرے ذات پہ انگشت نمائی ہوگی، جب میں لوگوں پہ کوئی اور جہاں کھولوں گا. تیرے ذات پہ پھر انگشت نمائی ہوگی، جب میں لوگوں پہ کوئی اور جہاں کھولوں گا. عتیق بھائی آپ شاعر کا نام بتا دیں ورنہ آپ کے نام سے انٹرنیٹ پہ شائع کر دیں گے آگے. آج کچھ شہر کے بوڑھوں سے جی سر آج کچھ شہر کے بوڑھوں سے ملوں گا جا کر، آج کچھ شہر کے بوڑھوں سے ملوں گا جا کر، آج مدت سے پڑے بند مکہ کھولوں گا. اور کہ مجھ پہ تو کھول بچھڑنے کے فوائد سارے، مجھ پہ تو کھول بچھڑنے کے فوائد سارے، تجھ پہ میں ہجر کے سب سود و زیاں کھولوں گا. مجھ پہ تو کھول بچھڑنے کے فوائد سارے، تجھ پہ میں ہجر کے سب سود و زیاں کھولوں گا. تو ہی ایک شخص ہے قصے میں علاوہ میرے، تو ہی ایک شخص ہے قصے میں علاوہ میرے، تجھ سے ہی راز چھپاؤں گا تو کہاں کھولوں گا. اور کہ دیکھنا تند ہواؤں کا تذبذب جب میں، دیکھنا تند ہواؤں کا تذبذب جب میں
बागबानों को सरे आब रवां खोलूंगा। जी, अगर इजाजत हो तो जी। कबूतरों को उड़ाता हूँ और देखता हूँ, कबूतरों को उड़ाता हूँ और देखता हूँ, फिजा का हुस्न बढ़ाता हूँ और देखता हूँ। ये आँख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, ये आँख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, मैं इसे ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। क्या कहना मैं इसे ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। सुनाई देता है किस किस को कौन सुनता है, सुनाई देता है किस किस को कौन सुनता है, गली में शोर मचाता हूँ और देखता हूँ। क्या कहना सुनाई देता है किस किस को कौन सुनता है, गली में शोर मचाता हूँ और देखता हूँ। कभी मैं पूछता रहता था कौन है दर पर, कभी मैं पूछता रहता कौन है दर पर, अब मैं खुद दौड़ के जाता हूँ और देखता हूँ। और धमाल डालने आता है रोज एक मलंग, धमाल डालने आता है रोज एक मलंग, मैं रोज देखने जाता हूँ और देखता हूँ। और ये आखिरी शेर के, सुना है मौत मदावा है अजीज के गम का, सुना है मौत मदावा है अजीज के गम का, रुको मैं जान से जाता हूँ और मौत मदावा है अजीज के गम का, रुको मैं जान से जाता हूँ और देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दिखाता हूँ वो शेर जरा सा फिर से पढ़िए। ये आँख मुफ्त में, जी, ये आँख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, ये आँख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, मैं इसे ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुमताज गुरमानी, बहुत मुमताज गुरमानी जी। अच्छा, वरना मैं अतीक बेग के नाम से डाल रहा था। शुक्रिया, बहुत उम्दा इंतखाब अतीक। ये भी मुल्तान के शायर है, मुमताज गुरमानी। अच्छा, मुझे लगा गिलानी की तरह के। गुरमानी मुल्तान के हैं। मुल्तान के शायर है और साउथ पंजाब, अच्छा, जहाँ शायरी सराय की बेल्ट पे हाँ हाँ, मैं ना दर्जनों के हिसाब से हर साल शायर पैदा हो रहे हैं पंजाब में ज़्यादा जोर जी पकड़ जी। तो साहब ये थे जनाब वकील भाई साहब, पहले कुछ खोल रहे थे फिर बाद में देख रहे थे। मैं देखता हूँ, ख्वाब दिखाता हूँ। ये खोल और देख क्या है? पहली गजल की रजी ऊपर से बोला था कि मैं रोज जाता हूँ और देखता हूँ। अरे तौबा इससे तौबा। पहले कि मैं इस महफिल के सदर को दावत दूं, मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान जनाब अहमद वली साहब कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं शेर वेर तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन एक कुछ अगर एक छोटा सा मुझे ख्याल पड़ता, मैं कुछ पढ़ रहा था अभी, तो अगर सदर साहब की इजाज़त से कीजिए सर। एक शेर है साकी अमरोही का, कुछ मुतफर्रिक अशार है। कौन पुरसान हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा, अरे तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा। वाह वाह साकी अमरोही साहब, वाह, जिंदा रहना कमाल है मेरा। ये एक छोटा सा नसर पारा है, हुदहुद पानी पूरी। अच्छा, हजरत से मेरी पहली मुलाकात सड़क किनारे ड्राइवर होटल पर हुई, जहां आप आखिरी मेज पर बैठे नान के साथ जलेबियां खा रहे थे। क्या बात। मैंने हैरत से उनके खाने को देखा और फिर तजस्सुस से मजबूर होकर उनके पास आया और पूछा, आप शायर तो नहीं? आपने खुला हुआ मुंह उठाया, शीरे में लथड़ी उंगलियां सर के बालों से साफ की और ऐनक दुरुस्त करते हुए बोले, सही पहुंचे हो। मैं अकीदत से 2 कदम दूर हट गया और इस अजीब गरीब खाने की मंतक पूछी। उन्होंने गहरा सांस लिया, जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली, सिगरेट के अगले सिरे में नान का टुकड़ा डालकर इसमें तंबाकू में मिक्स किया। मैंने जल्दी से माचिस जलाए, उन्होंने गहरा कश लिया और 3-4 दफा
اپنا گال رگڑ کر بولے آج میرے شاگرد نہیں ہے اس لیے ذاتی پیسوں سے کھانا کھا رہا ہوں اور ذاتی پیسوں سے ایسا ہی کھانا کھانا چاہیے تاکہ کوئی اور کھانے میں شریک نہ ہو سکے. کیا کہنا ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے پیلے پیلے دانت نکالے اور بھرپور کش لے کر میرے منہ پر چھوڑ دیے. جی ہدہد پانی پوری آپ کا اصل نام ہے اسی لیے احباب بھی آپ کو اصل نام سے ہی پکارنے میں طمانینت محسوس کرتے ہیں. آپ بیک وقت شاعر، صحافی، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، آڑتی اور جہاز ہیں. پیاز کی آڑت آپ کا آبائی پیشہ ہے اور پیچھے بیان کیے گئے تمام پیشے اسی پہ ایک پیشے کی وجہ سے قائم و دائم ہیں. آپ کا ذہن شروع ہی سے تخلیقی تھا. آپ 10 سے 20 منٹ میں پیاز کی پوری بوری میں سے بڑے اور چھوٹے پیاز علیحدہ کر لیا کرتے تھے. کیا انداز ہے. اس کا ریلیشن آگے آ رہا ہے کہ ادبی دنیا میں قدم رکھتے ہی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو کہ شاعری بھی پیاز کی طرح ہے جس طرح اندر اصل پیاز کہیں نہیں ہوتا صرف پیاز کی پرتیں ہوتی ہیں. کیا کہنا. آپ کئی دفعہ سگریٹ کے بجائے انگلیوں میں پکڑے قلم سے کش لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو صاف ستھرے لباس سے سخت نفرت ہے. غسل کو عذاب جاں قرار دیتے ہیں. بچپن میں کہیں ایک دفعہ والد صاحب کے خوف سے دانت صاف کر لیے تھے. آج تک اپنے اس فعل پہ نادم نظر آتے ہیں. کالم نگاری کی وجہ سے اب آپ اپنے گھر میں بھی پہچانے جاتے ہیں. آپ کو ہر موضوع پہ کالم لکھنے میں عید طولہ حاصل ہے. پچھلے دنوں آپ نے ملک میں بڑھتی ہوئی گرمی کے خلاف کالم لکھا تھا. سنا ہے حالیہ سردیوں کی لہر آپ کے کالم کے بعد ہی شروع ہوئی. آپ نے کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. الحمدللہ یہ فریضہ ہمیشہ دوسروں نہیں سر انجام. بہت اچھا ہے. حضرت ہدہد پانی پوری سے مجھے بہت محبت ہے کیونکہ ایسے لوگ اب ادبی محفلوں کے بجائے سبزی منڈیوں میں ہی پائے جاتے ہیں. میں اکثر ان کے درشن کرنے کسی نہ کسی مشاعرے میں حاضری دیتا رہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ مجھ سے نالا رہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے دبے لفظوں میں سبق پوچھا تو گھور کر بولے ہر دفعہ ہاتھ پیر ہی دبا کر نکل جاتے ہو کبھی جیب میں 150 بھی ڈال دیا کرو. میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ہر جمعرات کو ہدہد پانی پوری صاحب کو کم از کم 100 روپے ضرور دیا کروں گا. سنا ہے ایسے ملنگوں کی دعائیں سیدھی فرش پر جاتی ہیں. کیا سیدھی فرش پر جاتی ہیں. میری تمام ادبی تنظیموں کے منتظمین سے بھی گزارش کہ وہ لفافے والے مشاعروں میں حضرت کو زیادہ سے زیادہ بلائیں. بے شک خالی لفافہ ہی دے دیں لیکن دے ضرور تاکہ حضرت بھی کسی کو کہہ سکیں کہ مجھے مشاعرے میں لفافہ ملا. مجھے ہمیشہ سے یہ حیرت رہی کہ حضرت کے پاس تو منجن خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے پھر یہ ہر ماہ اپنے ادبی آستانے پر 15-20 شاعروں ادیبوں کو روزانہ چائے کیسے پلاتے ہیں. پتہ چلا کہ ہر معاملے کی طرح اس معاملے کے پیچھے بھی حضرت کی یوتھ ہے جو اپنی شاعری سیدھی کرانے کی غرض سے 200 روپے فی غزل کے حساب سے خطیر سرمایہ ضائع کرنے کے لیے حیران موجود ہوتی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. حضرت کا کمال یہ ہے کہ بعض اوقات طبیعت موضوع نہ ہو رہی ہو تو ایک ہی غزل 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ کی طرح متعدد لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. تاہم رجسٹری اپنے نام رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. قطر میں جو افتخار راغب صاحب کی جو تنظیم ہے اس میں ایک صاحب ہوتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے نام ان کی لکھی ہوئی غزلیں انہی طرح مشاعروں میں باقاعدہ 2-3 لوگ پڑھے ہوتے تھے اور وہ سن بھی رہے ہوتے تھے. اچھا وہ ہیں امجد علی سرور صاحب. جی. اب شاگردوں کے نام نہیں لوں گا وہ بعد میں نہیں پہچانتا ہوں. ادب آپ کا جنون ہے اسی لیے بیوی بچوں اور گھر بار کو کھڈے لائن لگا رکھا ہے اور دن رات ادب کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ہمارا ادبی ماحول اس طریقے کے ہدہدوں سے بھرا پڑا ہے جو ادب کی خدمت کے نام پر اپنے گھر بار سے بیگانے ہوئے پھرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ادب کی خدمت کوئی نہیں کرتا خود ادب لوگوں کی خدمت کرتا پھرتا ہے. بے شمار شاعر ادیب لوگوں نے ادب کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے محنت سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے سمیت اپنے بیوی بچوں کا بھی بیڑا غرق کر لیا. یہی وجہ ہے کہ شاعر و ادیبوں کے متعلق عام لوگوں کا یہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ لوگ دنیا کے بیکار ترین لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں. شاعری خوبصورت ماحول میں بھی ہو سکتی ہے. افسانے پاک صاف رہ کر بھی لکھے جا سکتے ہیں. جو لوگ جان بوجھ کر اپنے گھر بار سے غافل ہو کر خود کو ادب کے لیے وقف کرنے کے دعوے کرتے ہیں انہیں ادب بھی قبول نہیں کرتا. خالص ادب پیشہ نہیں ہوتا. اگر ہو جائے تو پھر ادب نہیں رہتا. لکھنے پڑھنے کے بے شمار کام پیشے کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ہر لکھنے پڑھنے والا کام ادب کے زمرے میں نہیں آتا.
क्या बात वाह अदब इज़हार ज़ात का नाम है, तारिक दुनिया होने का नहीं। क्या कहना बीवी बच्चों को भूखा छोड़कर खुद रात रात भर मुशायरों में सिगरेट फूकने वालों की वजह से ये अदब बदनाम हुआ। अदब काम करने और पैसा कमाने से नहीं रोकता, रोजी रोटी और अदब में से किसी को मुंतखब करना हो तो रोटी रोजी को पहली तरजीह दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ छोटी सी बेअदबी के नतीजे में ना अदब को जोड़ों को दर्द होगा, ना बुखार होगा, ना आपको। नहीं, वाह वाह वाह, क्या कहने। ये मेरे पास इस वक्त जो उनका नाम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ढूंढ के इरसाल कर दूंगा। कोई बात नहीं, फिल्म जब तक आपके नाम से। बहुत बहुत क्या कहने हैं ना साहब, वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल पीस ऑफ प्रोस, वाह वाह वाह।